ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہن سر نماز پڑھنا ادب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یہ مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے اور اس پر مرد ان میں شامل نہیں، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں سے روایت میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق کے وسط اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور اور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی اور کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دونوں کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہے یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تکریہی نماز مقصود ہے، مثلاً نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنایا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع اور خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہم یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ کالہائی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ اور تنزیہ ہے، اور اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو، فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً احوال میں امامہ یا ٹوپی کے ذریعے سر مبارک کو ڈھانپا کرتے تھے، اس لیے سر پہ امامہ یا ٹوپی پہننا سنن زؤد میں سے ہے کہ جس کے درجے مستحب کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور صالح امت کا یہی معمول تھا۔ کبھی کبھار ننگے سر ہو جانا گناہ نہیں، البتہ مستقل طور پر ننگے سر رہنا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف ادب ہے، اور ننگے سر رہنے کو معمول اور فیشن بنا لینا اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی غیروں کے مشابہت میں ننگے سر رہتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سر برہم ہونا احرام میں ثابت ہے، سوائے احرام میں بھی احیاناً ہونے اور نہ ہی دمائی چلتے پھرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی امامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز اور درست ہے۔ اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں سے اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کے دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کے لیے دوران نماز سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، ورنہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر فرماتے، لہٰذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا تو اس کی ملامت نہیں کی جائے۔ ماضی قریب میں ہمارے معاشرتی اقتدار میں ننگے سر رہنا اور خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا ایک ناپسندیدہ یا معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدریں بدل چکی ہیں، اس لیے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے،
مگر ادب اور ہماری دینی اقتدار کا تقاضا یہی ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے، لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے۔ اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔